حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں 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 کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں سکھائی ہم کو صحابہ نے بات یہ سیور سکھائی ہم کو صحابہ نے بات یہ سیور کہ جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں کہ جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا عجیب فیض ہے
آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑے اور خود سنور جائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے 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 اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو یعنی جلوانما اعلی حضرت ہے تو یعنی مرکز اہل سنت ہے تو یہ تیرا مرکزیت سلامت رہے یہ تیرا مرکزیت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے حشر میں مجھ سے جب پوچھے گا خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا عرض کر دوں گا لایا ہو احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے یا خدا یہ امانت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت 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 سلامت رہے بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم سب مل کے درود پاک پڑھیے گا اور اس یقین سے پڑھیے گا کہ ہم یہاں پڑھیں اور آقا مدینے سنیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رب شانہ والا رب شانہ والا جن نے سانو رب دسیا سونا کملی والا کیا بات مدینے دی سارا جگ کھاندا خیرات مدینے دی سارا جگ کھاندا خیرات مدینے دی مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے
مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ جب واپس آ جاتا ہے آدمی تو پھر کیا منظر ہوتا ہے، تو دل میں سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، کو خدا یاد آ رہا ہے، اور نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، اور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ ماشاءاللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے تھے۔ آج ہم محترم عتیق الرحمن عطاری صاحب کے اصال ثواب کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، آنے والوں کو مالک جزائے
خیر عطا فرمائے۔ نادھانی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں کافی مسائل پیدا ہو چکی ہیں، وگرنہ نعت خوانی تو ہماری روح کی غذا ہے اور ہمارے مذہب کا شعار ہے، لیکن دکھ کے ساتھ شیعہ کلام لکھنے والے اور ان کے کلام پڑھے جا رہے ہیں اور بد کردار جو ذہن میں آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں، پھر آگے بھی پڑھنے والے سارے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے۔ اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی کلام پڑھنے لگیں تو دیکھ لیں کلام لکھنے والا کون ہے۔ جب کلام لکھنے والے کو بندہ دیکھ لیتا پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ جب اسے پتہ چل جائے اس کلام کے لکھنے والے مجدد دین ملت ہیں، شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں، تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے آنکھ بند کر کے شعر پڑھے۔ مولانا حسن رضا علیہ رحمت الرحمن کے اشعار ہیں۔ اس طرح دیگر جو ہمارے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، ان کے لکھے ہوئے کلام، صوفیہ کے کلام، ظاہر ہے کہ پھر آگے بیٹھا بھی کوئی صوفی ہو اس کو سمجھے۔ صوفیہ کا کلام تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ڈر تو کوئی نہیں نا، کیونکہ وہ صوفی ہیں تو ان کا کلام بھی شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن یہ حاکم شیعہ ہے، رافضی ہے، اور اس کے کلام ایسے ہیں کہ بندے کا ایمان چلا جائے، لیکن ہمارے سٹیجوں پہ اس کے کلام پڑھے جاتے ہیں حاکم کے۔ جس طرح آپ کہا کہ یہ چکی سجدہ کے چل رہی ہے اور زمانہ کھا رہا ہے، رازق اللہ ہے اور اللہ دیتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سب کو دیتا ہے، اور حضور ہی بانٹتے ہیں، ہر شے ہی حضور بانٹتے ہیں، اور دست مصطفیٰ پہ آتی ہے۔ ڈائریکٹ مالک کسی کو بھی نہیں دیتا، جسے بھی دیتا ہے اپنے مصطفیٰ پہ وار کے دیتا ہے۔ وہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ یوں کہتے ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ لیکن ایسا شعر ہے کہ بندے کو شعر بنا دیتا، یعنی اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے ہیں تو بارگاہ مصوفی میں چلے جاتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کون سا شعر ہے کہ بندہ پڑھے اور رب سے دور ہو جائے؟ شعر تو وہ ہوتا ہے جو بندے کو شعر بنا دیتا ہے اور اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار ایسے اشعار ہیں، اس کی کوشش کیا کریں کوئی اہل سنت کا معتبر شاعر جنہیں مانا گیا ہے، ان کے نہ پڑھیں جو خیال میا کیا دیا، یا رافضیت غالب ہے ان کے اوپر تو وہ رافضیت کے جراثیم ہیں، ان کے بعد بیٹھنے والے ہیں تو پھر وہ کہانی ونڈ کرتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ جو اولاد بن گئی ہے، میڈیا نے تباہ کر کے رکھ دیا، وہ اپنی مرضی یعنی اپنی خواہش کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ، تو خواہش کے بتوں کو پوجتے ہیں، تو پھر جدھر دل جھکتا ہے ادھر ہی تشریح کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے وہ تشریح کبھی قبول نہیں کرنی کہ جدھر دل جھکے خواہش جھکے، ہمیں وہی تشریح منظور ہے دل جھکے تو آمنہ کے لال کی طرف جھکے، یہ ایسی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، پھر ہمارا یہ ظاہر منصب ہے، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے؟ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو کون ناراض ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تمہاری عاقبت ہی خراب ہوگی۔ ہم تمہیں نہیں دیکھ رہے، ہم اللہ اس کے رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کو روکتے بھی ہیں تو اس لیے روکتے ہیں کہ ہماری بھی اصلاح، گھروں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ آنے والے کچھ لینے آئے ہیں اور سب کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، نہ سارے وہاں پہنچ پاتے ہیں، تو وہ اپنی محبت میں وہ جملہ کہہ دیتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس جملے کہنے سے ہمارا ایمان بھی رہے گا کہ نہیں، اور ہم کہاں چلے جائیں گے۔ تو یہ علماء کرام آپ کے مشفق ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، مہربان ہیں کہ جب ایسی چیز دیکھتے ہیں تو فوراً ہی آگاہ کرتے ہیں تاکہ بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ اس لیے ایسی باتوں سے غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں، محترم عدیل بھائی صاحب کی وہ تشریف لائے ہیں،
تو وہ بھی اپنے مخصوص انداز سے بارگاہ مصطفی میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کے بعد عثمان صاحب ناشریف پڑھیں گے، جنید بھائی بھی آئے ہیں، وہ حضرت صاحب بھی تشریف لے آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بیان حضرت صاحب کا ہی ہوگا، پھر اس کے ساتھ ہی حاجی صاحب کے برخوردار محمد داؤد رضوی صاحب ماشاءاللہ ان کا بھی ساتھ خطاب ہوگا۔ اس لیے آپ سارے بیدار رہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مالک ہم سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، جیسے قبلہ کاری صاحب نے فرمایا، آج ہم جس مقصد کے لیے ہم مبلغ دعوت اسلامی اور خادم اہل سنت اور ماشاءاللہ اس مسجد کے صدر بھی ماشاءاللہ اور دیگر معاملات معاون فرمانے والے ہمارے عتیق بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 40ویں شریف ختم پاک ہے، تو جس قبلہ کاری صاحب نے بڑے ہی اہم مسئلے پر گفتگو فرمائی ہے، تو انشاءاللہ آپ ہی کے زیر سایہ انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے گا انشاءاللہ، تو محبت سے مل کے درود پاک پڑھے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درود پاک کی آواز بلند کرنا۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ وہ ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنیں، جیسا قبلہ کار سے فرماتے کہ نعت ایسی پڑھو کہ ڈائریکٹ یا تو رب کی بارگاہ میں یا سرکار کی بارگاہ میں، تو پھر درود پاک ہمارا عقیدہ کہ ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے۔ پھر آپ فرماتے کہ فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کئی فرماتے پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، ارے جبریل پر بچھائیں تو پر کو بھی خبر نہ ہو۔ تو محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا۔ مشہور زمانہ کا میرے امام کا کلام ہے، میرے امام کا کلام وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہیں آپ نے لکھا، قرآن کو سامنے رکھے، حدیث کو سامنے رکھے۔ میں اس کلام پہ وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ قاری صاحب موجود ہے، علماء موجود ہے، مگر اس کے وضاحت کرے تو ٹائم لگے گا۔ پھر آنے کا جب قلم اٹھا کس بات پہ اٹھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، تو مشہور زمانہ کا مل کے پڑھے گا نا، ایک ماحول بن جاتے ہیں، ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، آپ بھی مل کے ایک ماحول بنے گا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں گنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا
مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا نہیں سنتا میرے آقا نہیں سنتا میرے مدنی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا اور آلہ فرماتے ہیں کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے میں آقا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور آپ فرماتے ہیں کہ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی ارے اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا اور مقطع کے اندر اللہ نے کمال کر دیا آخر میں فرماتے ہیں کہ تیری سرکار نے لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع ارے جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جھوٹ و کرم ہے شہبت تیرا ارے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ماشاءاللہ جزاک اللہ خوبصورت انداز کے ساتھ محترم عدیل اتاری صاحب بارگاہ مصطفی میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے اللہ عز و جل مزید آواز میں سود و گداز پیدا فرمائے سامعین کو جزائے جزیل عطا فرمائے
اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا مشہور زمانہ کلام پڑھ رہے تھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کامل صفت کا ذکر فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں جب سائل آتا تو وہاں نہیں سنتا تھا، ہاں ہی ملتی تھی۔ ایک لا نہیں تھا جو حضور کی بارگاہ میں نہیں تھا، وہ لا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے جب حضور کا یہ جود و کرم دیکھا، ایک تو حدیث میں موجود ہے، ایک جو آپ پہ برس رہا تھا، بات نہیں۔ آج آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود سے ایک عطا ہے۔ اور امام بوصیری علیہ رحمۃ الرحمن نے تو حد کر دی، اور یہ وہ امام ہیں جنہیں صرف ہم ہی نہیں پڑھتے، اور جن کا قصیدہ صرف ہم ہی نہیں بیان کرتے، بلکہ جو بد مذہب ہیں وہ بھی قصیدہ بردہ پڑھتے بھی ہیں، اور قصیدہ بردہ پہ انہوں نے لکھا بھی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں لکھنا اور ہے، پڑھنا اور ہے، اور ماننا اور ہے۔ پڑھتے وہ بھی ہیں، شرح انہوں نے بھی لکھی اور کہا یہ لکھو یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ویسے تو وہ حضور کو بھی مشکل کشا نہیں مانتے، لیکن قصیدہ بردہ شریف کے شعر کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ انہوں نے لکھا، لیکن لکھنا اور ہے، پڑھنا اور ہے، تشریح کرنی اور ہے، ماننا اور ہے۔ لکھتے وہ بھی ہیں، پڑھتے وہ بھی ہیں، لکھتے ہم بھی ہیں، پڑھتے ہم بھی ہیں، ہم بھی اس کی شرح کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے وہ لکھ کر شرح کر کے بھی مانتے نہیں، یہ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنی مانتے بھی ہیں۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ اسی کے ریلیٹڈ ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ وہ شعر کیا تھا؟ کہا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا فَإِنَّ فرمایا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جود و کرم بڑے ہیں، آپ کے جود و کرم۔ یہ جود میں نے اس لیے ترجمہ نہیں کیا کہ اعلیٰ حضرت نے یہی کہا واہ کیا جود و کرم ہے، یعنی جس سے ہم کہتے ہیں عطا، سخاوت کتنی۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جود و کرم کی تو حد ہی نہیں۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا کہ آپ کے جود و کرم میں سے دو جود ہیں، دو کرم ہیں، دو عطائیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا ایک دنیا اور ایک آخرت، یہ تو آپ نے عطا کی ہے، باقی اللہ جانتا ہے کہ آپ کے جود و کرم کی حد کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ساری دنیا حضور کی ایک عطا ہے اور ساری آخرت حضور کی ایک عطا ہے، باقی عطاؤں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وہ رب ہی جانتا ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیا ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت جب حضور کا جود و کرم دیکھتے ہیں اور پھر باطنی جو ٹھاٹھے مارتا دریا ہے اور جس سے ہر کوئی غلام پی رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتا ہے واہ کیا۔ واہ تب بھی بولا جاتا ہے جب حد ہو جاتی ہے۔ میں نے پیچھے بھی بات کی تھی کہ یہ مفتی خان محمد قادری صاحب وہ کہتے ہیں کہ یار وہ شیعوں کا مجمع بھی عجیب ہے، ان کا مجمع بھی، آگے بیٹھنے والے بھی جیسے بھی ہیں داد کیسی دیتے ہیں۔ کہتے وہ کہتے ہیں الو دے پٹھیو، تو کہتے ہیں واہ واہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ کہتا ہے الو دے پٹھیو، آئندہ مجمع ہوتا ہے تو پھر بھی کہتے ہیں واہ واہ، اور یہاں ہم ہیرے بھی دیتے ہیں تو پھر بھی منہ بند ہوتے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ تم تو محبت والے ہو، تم تو پیار والے ہو، علماء بیٹھے ہوں، پھر نعت خواہ حضرات ہمارے پاس تو وہی نعت ہیں جو محبت کرنے والے ہیں۔ ادھر تو ہم نے کوئی خرید کے بلایا بھی نہیں ہے، تو نہ ہم ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہیں کہ جو لوگوں کے ہاتھ سے بک کے آتا ہے ہم اسے ہی بلاتے ہیں جو رسول اللہ کے ہاں بکے ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں، محبوب خدا کی رضا کے لیے آتے ہیں۔ تو جب ایسی نعت حضور کی پڑھی جا رہی ہو تو پھر سبحان اللہ کی صدا نہ ہو اور واہ نہ حضور کی شان سن کے، تو حضور کی شان تو اللہ کی شان ہے، تو وہاں واہ نہ نکلے تو کہاں نکلے گی؟ غلط لوگ کیسی دادے دیتے ہیں، کیسی کرتے ہیں، تو آپ سارے محبت والے ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ دیکھا تو کہا واہ کیا، یہ ہے واہ
واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں، یہ جو نہیں ہے، نہیں سنتا ہی نہیں، کوئی نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، کہا میرے کریم آقا، اور ہمارا دین حضور کا عطا کردہ دین ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے دیا ہے۔ ہم حضور کے مانگتے ہیں، ہم نے کسی کے آگے جولی نہیں بچھائی، ہم دین بیچنے والے نہیں ہیں، ہم دین فروش نہیں ہیں، ہم فتوے بیچنے والے نہیں ہیں، ہمارا دل تو حضور کے ہاں ہے، اللہ اس کے رسول کے ہاں خریدا گیا ہے، ہم ان کے ہیں اور وہ کریم ہیں۔ تو جنہیں کہ آقا کریم ہو، وہ کسی دنیا کے کتے کو دیکھتا ہی نہیں، نہ وہ کسی کے لیے کرتا ہے، وہ کرتا ہی ان کے لیے ہے جو کریم ہے۔ اور کریم کسے کہتے ہیں؟ کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ نہ تو پڑھنا آسان ہے، ادھر بیٹھ کے میرے لیے بات کرنا بھی آسان ہے، اس پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ اوپر بیٹھ کے کہو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، اور 60,000 پہ خرید کے اوپر بڑھایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹکٹ پہلے آنی چاہیے اور بینک میں پیسے پہلے پہنچنے چاہیے، پھر نعت پڑھیں گے آ کر۔ کہا تو گھر ہی رہے ہیں، تیری تو ہمیں ضرورت ہی نہیں، تو ادھر سے چلے، رب اور رب کے مصطفیٰ ناراض ہیں، ہم اسے بلاتے ہیں جن کا دل مدینے میں ہے، تاکہ اللہ تو راضی ہو، اللہ کے محبوب تو راضی ہو۔ اور 60,000 سے خرید کے یہاں بیٹھا ہے لوگوں کا خریدار، اور کہتا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے۔ چپ کر، میرے کریم ہے آقا۔ جو کریم سمجھے وہ دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پہناتے، وہ ادھر ہاتھ نہیں کرتے، نہ وہ کرنے دیتے ہیں، کیونکہ وہ ادھر بک چکا ہے۔ کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے آقا کریم ہیں، اگر ان سے کسی نے قطرہ مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اصل وجہ کیا ہے؟ کریم کہتے ہی اسے ہیں کہ بندہ اپنی شان کے مطابق مانگے، اپنی شان کے مطابق عرض کرے۔ کریم وہ ہوتا ہے جو اپنی شان کے مطابق نوازے۔ تو پھر جب بندہ قطرہ مانگتا ہے تو مانگتا کریم سے ہے، تو کریم اپنی شان کے مطابق وہ قطرہ مانگتا ہے، دریا دے دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، پھر دوسری کی تو توجہ نہیں رہتی۔ اس لیے امام اہل سنت الشاہ رضا حافظ بریلوی علیہ رحمت الرحمن نے کسی کے لیے لکھا ہی نہیں، نہ کسی سے سوال کیا ہے، اس لیے آپ نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ میرے آقا تو کریم ہے۔ اسی شعر پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کو کہا نا اس کی مدح میں لکھیں، تو اس میں ایک شعر اعلیٰ حضرت کا یہ بھی تھا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو کریم ہوں، میں تو غدا ہوں اپنے کریم کا۔ یہ ہے، میں تو غدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اس کی مدح کروں، اس کی کروں، اور احمد رضا اس کی مدح کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بلا میں میری بلا پڑے۔ میں تو کریم، میں تو غدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو حضور کا غدا ہوں، میں تو حضور کا منگتا ہوں، میں تو غدا ہوں اپنے کریم کا۔ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ دکھ ہو رہا ہے آج جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، آج لوگوں نے لقمے کے لیے دین بدلے ہیں، روٹی کے لیے دین بدلا، اور ممبر پہ بیٹھ کے دونوں مری کر رہی ہیں۔ کتنی ہیں؟ کس لیے لڑائیاں کروا رہی ہیں؟ اس کے لیے، اس ٹکر کے لیے فتوے بیچ رہی ہیں، اس ٹکر کے لیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا نانا کسی کے لیے نہیں، ہم نے دین کو روٹی کا ذریعہ نہیں بنایا، ہم نے دین کو اللہ اس کے رسول کی رضا کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہمارے آقا کریم ہیں۔ تو کریم جو ہوتے ہیں وہ بندے کو جھکنے ہی نہیں دیتے، ان پہ کرم فرماتے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم یہ میں نے گفتگو کی ہے تو آپ احتیاط کریں، علماء حق کے ساتھ رہیں۔ علماء حق ہمارے راہبر، ہمارے رہنما ہیں، پہچانیں وہ کون ہیں، اور یہ جو کاروباری ہیں ان کو بھی پہچانیں یہ کون ہیں، جو ادھر بیٹھ کر اہل سنت کی بات کرتے ہیں اور پس پشت ظالموں کو پاس بیٹھتے ہیں، ان کی جولیوں میں بیٹھتے ہیں، نجی محفلیں کرتے ہیں ان کے ساتھ اور کمائی کرتے ہیں، نوٹ۔ اور یہ نعت ہاں بھی
ایسے ہیں کہ ادھر اہل سنت اور ادھر رافضی، اس طرح کے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں، تو آج ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا۔ اس میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، ایمان کے حوالے سے جو اعلیٰ حضرت ذی مرتبہ نے ایک شعر دے دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک شعر کو لے لیا جائے مرتے دم تک ایمان نہیں جا سکتا، ایمان اس کا مضبوط رہے گا۔ وہ کیا تھا جسے امیر المجاہدین حضرت علامہ خواجہ حسین رضوی صاحب اکثر پڑھا کرتے تھے، انہیں ماننا، انہیں جاننا، یہ ہے اہل سنت کی پہچان، مرکز حضور ہے، بس انہیں ماننا، انہیں جاننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ دیکھو نا کتنی آپ تفسیر پڑھیں، کتنی کتابیں پڑھیں، ہو سکتا پھر بھی یہاں نہ پہنچیں، یہاں امام اہل سنت نے پہنچا دیا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں اس مذہب قائم دائم فرمائے، اور صاحبزادہ حکیم قاری نصیر احمد چشتی ویسی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید برہان نشید کی تلاوت سے ہمیں محظوظ فرمائیں، اس کے بعد ایک تلاوت ہوگی، اسی دوران مجھے امید ہے کہ حضرت صاحب بھی تشریف لے آئیں گے، اور پھر حضرت صاحب کا ہم خطاب بھی سماعت فرمائیں گے اور آپ کی زیارت بھی کریں گے۔ اللہ عز و جل سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔